ہے زمانہ میرے حسین کا ہر زمانہ کہ ہر زمانہ میرے سبحان اللہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے سامان مجرات میں یہ پروگرام یوٹیوب چینل قاضی مدار کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا ٹھکانہ میرے پیش کر رہا ہوں جو آپ کو بھی خوش کر دے گا اور جو حسینی ہوگا اس کی روح کو سکون دے گا بطور خاص سامان مجرات میں یہ پروگرام یوٹیوب چینل قاضی مدار کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بس وہ تھانا میں اس شعر کا مصرع پڑھ رہا ہوں کہ چھوٹی سی شہادت امام علی اصغر کی بیان کر دوں گا چھوٹا سا واقعہ میں مصرع پیش کر رہا ہوں کہ بٹ رہا ہے جو سبحان اللہ حقیقت ہے حضرت معصوم علی اصغر جب حضرت حسین جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے سب شہید ہو گئے تو آپ نے علم الناصر ینصرنا کی صدا لگائی تو امام علی مقام علیہ السلام حضرت علی اکبر کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے ایک روایت میں آتا ہے ہاتھ میں تھے ایک روایت میں آتا ہے جھولے میں تھے جھولے سے گر گئے کیونکہ 6 مہینے کے اثر یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں شمشیر دی جائے آپ کی انگلیاں کھلتی تھی اور بند ہوتی تھی آپ کی انگلیاں کھلتی تھی اور بند ہوتی تھی تو آپ امام علی مقام علیہ السلام پہنچے اور پہنچنے کے بعد لے کے یزیدیوں کے سامنے اور کہا تمہارا مسئلہ جو ہے وہ اس چھوٹے سے بچے سے نہیں ہے ہم سے ہے اگر دشمنی ہے تو ہم سے ہے یہ تو 6 مہینے کا ہے یہ کیا کر سکتا ہے اس سے کیا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سے دشمنی ہے ہم سے جو چاہو ہمارا وہ کر لو لیکن اس بچے کو تو 1-2 بوند قطرے دے دو اس بچے کو 1-2 بوند قطرے دے دو ہرملا جب تیر اٹھاتا ہے اور تیر مارنے جاتا ہے تو تیر گر جاتا ہے کمان سے پھر تیر اٹھایا پھر کمان سے گرا پھر تیر اٹھایا پھر کمان سے گرا تب یزیدی لشکر سے آواز آتی ہے اے ہرملا تو تیر کیوں نہیں چلا تو وہ کہتا ہے میں جب تیر چلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ایک نقاب پوش خاتون میرے دل جا جاتی ہے ایک نقاب پوش خاتون میرے دل جا جاتی ہے تو یہ ماجرا جب بتایا گیا
تو جب نقاب پوش خاتون آئی اور کہا 2 بار، جب تیسری بار آئی تو کہنے لگی اے حرملہ تیرا بھی تو کوئی بچہ ہوگا، تیرا بھی تو کوئی بچہ ہوگا۔ تو تیسری بار میں چوتھی بار میں 2 منہ کا تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم پہ چلاتا ہے، جب لگتا ہے تو وہ حلقوم کو چیرتا ہوا امام علی مقام علیہ السلام کے ہاتھ میں پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ حضرت امام علی اصغر کو دفن کر دیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد پھر یزیدی فوج کے وہ بھیڑیے جو ہے بھالا لے کے وہاں سے جو ہے یزیدی سپاہیوں کو حکم ملتا ہے کہ جاؤ اور جا کر علی اصغر کو دیکھو کہاں دفن کیا ہے امام حسین نے۔ تو جاتے ہیں بھالا لے کے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ایک جگہ آدمی قبر اندر ہوتی ہے، وہاں پہ بھالا لگتا ہے، بھالے کے ساتھ بھالے کے ساتھ اکھڑ آتے ہیں۔ کوئی بھی اٹھ کے مجھے یہ بتائے کہ یہ کہتا ہے کہ فلاں سید نہیں ہے، ڈھیکا سید نہیں، کسی نے ٹھیکا نہیں لے رکھا ہے کہ کون سید ہے اور کون سید نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہو گے کہ کون سید ہے کون سید نہیں ہے۔ اگر ایک آنسو جو گرا ہے نا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، اس کا قطرہ قیامت تک امت چاہے تو ادا نہیں کر سکتی ہے، اس قطرے کا احسان ادا نہیں کر سکتی۔ سوچو جس بچے کو پانی نہ دیا گیا ہو، جس کا کوئی قصور نہ ہو، 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے، جس کا کوئی قصور نہ ہو، اسے تیر سے مارا گیا ہو اور پھر جب دفن کر دیا گیا ہو تو اسے بھالے سے بنوایا گیا اور بھالا اس کے لاشیں جا گیا ہو، تو اس باپ، اس کے باپ کے دل پہ یا حضرت زین العابدین کے دل پہ کیا کبھی سوچا ہے؟ حضرت زین العابدین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جنہوں نے امام قاسم کی شہادت دیکھی ہے۔ حضرت امام قاسم کو حضرت امام علی مقام علیہ السلام لے کے آتے ہیں، ایک کپڑا لے جاتے ہیں، کپڑے میں لے کر آتے ہیں، تو حضرت زینب جو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی بہن ہے وہ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی کیا لے کر آ رہا ہے، کہیں اصغر تو نہیں ہے، اس میں اصغر تو یہاں ہے، لیکن اس چیز میں کیا ہے؟ جب آ کر ڈالتے ہیں، رکھتے ہیں ان کے لاشیں کو، تو پھر دیکھتے ہیں کہیں کان الگ ہے، کہیں آنکھ الگ ہے، کہیں آدھا سر ہے، کہیں یہ انگلی ہے، کہیں یہ انگوٹھا ہے، کہیں یہ ہتھیلی ہے، کہیں یہ ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہادت بھی امام زین العابدین نے دیکھی، یہ شہادت بھی امام زین العابدین نے دیکھی۔ حضرت علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، وہ بھی امام زین العابدین نے دیکھی۔ حضرت علی اصغر کو پانی نہ دیا گیا، وہ بھی امام، اور ان کی شہادت کس طریقے سے ہوئی، اور پھر ان کو بھالے سے ڈھونڈا گیا اور بھالا پھر ان کے لاشوں پر گاڑا گیا، یہ بھی امام زین العابدین نے سنا اور دیکھا۔ اور حضرت زینب کی رضا چاہی گئی جس کو کبھی فرشتوں نے نہ دیکھا ہو، جو حسین، جو فاطمہ کی بیٹی جس کو کبھی فرشتوں نے نہ دیکھا ہوگا، یہ بھی امام زین العابدین نے دیکھا۔ اور حضرت سکینہ ان کی بہن حضرت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی پیاری بیٹی، جنہیں امام علی مقام علیہ السلام رات کے پہروں میں جو ہے قرآن کی آیاتیں سنا کر سلایا کرتے تھے سینے پہ رکھ کر، اور وہ جو ہے بے رضا، بے چادر، اور کیا بولیں ان کے تماچے مارے گئے اور ان سے بالیاں چھینی گئی ہوں، یہ بھی امام زین العابدین نے دیکھا۔ تمام شہادتیں حضرت عباس نمبردار، وہ عباس جو لاکھوں پہ تنہا بھاری تھا لیکن مرضی مولا کچھ الگ تھا، تبھی ایسا ہوا، ورنہ عباس ہی چاہتے تو کوئی جنگ فتح تو ہو ہی گئی، لیکن جو ہے وہ اس طرح سے فتح کر لیتے۔ لیکن امام علی وہ خدا وہاں چاہتا تھا سب کی قربانی، علی اکبر کی بھی قربانی چاہتا تھا، علی اصغر کی بھی قربانی چاہتا تھا، امام قاسم کی بھی قربانی چاہتا تھا، وہ جتنے بھی 72 شہید کربلا ہیں ان سب کی قربانی چاہتا تھا۔ تو اس قدر ظلم جس نے دیکھا ہو، اگر ایک کھڑا ہوا انسان اور وہ اپنے خاندان پہ اس طرح سے ظلم دیکھ لے، کیا وہ زندہ رہ پائے گا؟ اس کے اندر کھڑے ہونے کی استطاعت باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی نا۔ اور پھر اللہ اکبر، مہمان نوازی دیکھیے کہ ابن زیاد کو حضرت حنیف یزدانی روایت میں آتا ہے کہ دوڑاتے ہیں، اور ایک جگہ حضرت مختار شفقی دوڑاتے ہیں،
مارتے ہیں تو ابن زیاد دوڑتا مکے میں مدینے میں آپ سبیلے لگایا کرتے تھے. 5 منٹ بعد بات سن لیں پھر اظہار نہ ہو تشریف فرما ہے آپ کے سامنے ہوں گے. 5 منٹ بس ہماری بات سن لیں. مکے میں آپ تشریف مدینے میں تشریف فرما ہے. امام حسین علیہ السلام کے وہ بیٹے عابد ایمان جنہوں نے کربلا کا سارا منظر بس اس لیے چھپے رہے, اس لیے چھپا کر حضرت زینب نے رکھا تھا کہ میرے نبی کی میرے نانا کی آل نہیں چل پائے گی. اگر وہ نہ ہوتے وہ بھی کربلا میں شہید ہو جاتے تو آج ہم آپ کے سامنے نہ ہوتے. آج ہم آپ کے سامنے نہ ہوتے تو انہیں چھپا کر رکھا گیا بیماری کے عالم میں. آپ سبیلے لگایا کرتے تھے محرم کے بعد تو آپ کے پاس وہ دوڑتا ہوا آتا ہے. آپ نے ایک بار پانی دیا, دوسری بار پانی دیا, تیسری بار پانی دیا تو سوال اس نے کیا کہ آپ نے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ کہ میں تجھے جانتا ہوں جس میں کربلا میں ہمارا یوں سواگت کیا تھا جب ہم پہنچے تو کوفہ تو پتھر برسائے تھے. تو وہی ہے, تم وہی لوگ ہو جس نے ہمارے بابا کو شہید کیا, جس نے ہماری چھوٹی ننھی سی سکینہ کے تماچے مارے, جس نے جو ہے کیا بولتے ہیں پانی بند کر دیا, جس نے ہمارے چچا عباس کو قتل کر دیا, جس نے ہمارے حضرت زینب کی رضا چھین لی, جس نے میری پھوپھی کی رضا چھین لی. تم وہی لوگ ہو. وہ تمہاری مہمان نوازی تھی, اب تم مدینے آئے ہو یہ ہماری مہمان نوازی. سبحان اللہ. یہ ہماری مہمان نوازی ہے. تو آپ نے تاریخ میں آتا ہے کہ پوری عمر کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا سوائے گرم پانی. کربلا والوں کی پیاس یاد کر لیتے تھے جس نے پورا منظر آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. اگر ہم لوگ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں تو بدن کانپنے لگتا ہے. اگر ہمارے یہاں کوئی میت ہو جائے تو اس کا صدمہ جو ہے مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں, 1 سال ہو جاتا ہے, ہم لوگ بھول نہیں پاتے ہیں, 2 سال ہو جاتے ہیں بھول نہیں پاتے ہیں. جس نے پورا خاندان بے دردی سے اٹھتا ہوا دیکھا ہو اس کا عالم کیا ہوا, اور وہ زندگی بھر گرم پانی سے گزارا کرے. اللہ اکبر. یہ ہے امام باقین کی داد. پھر جب شہادت ہو گئی, بس آخری شریف پڑھ کے میں رخصت ہو جاؤں گا. جب شہادت ہو گئی تو امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف حضرت معصوم علیہ السلام کا خون پھینکا. آپ کا لہو جب آسمان کی طرف پھینکا تو آسمان کہنے لگا اے امام زمانہ, اگر آپ نے اصغر کا لہو آسمان کی طرف ڈال دیا, آسمان کی طرف اچھال دیا تو میں آسمان کہہ رہا ہے میں قیامت تک خون کی بارش کروں. اللہ اکبر. پھر زمین کی طرف جب آپ ڈالتے ہیں, رخ کرتے ہیں, تو جب آپ زمین کی طرف ڈالتے ہیں تو زمین کہتی ہے کہ اگر آپ نے میری جانب اس معصوم ننھے علی اصغر کا لہو جس کا کوئی قصور نہیں تھا پھر بھی اتنا ظلم اور زیادتی کی گئی, اتنا تشدد ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے 6 مہینے کے بچے کے اوپر, اگر اس کا لہو آپ نے زمین کی طرف ڈال دیا تو پھر ہم زمین کہتے ہیں کہ ہم قیامت تک سبزہ نہیں ہوگا پائیں گے, سبزہ نہیں ہوگا پائیں گے. تو یہ بھی سیدوں کا ہی صدقہ ہے جو کھا رہے ہیں. اگر گھاس نہ ہوتی تو بھینسیں نہیں کھاتی, بکری نہیں کھاتی, مرغی نہیں کھاتی, تو ہمارے لوگ پیٹ میں ڈال جاتے ہیں. بات ہے گیہوں نہیں ہوتے, دھان نہیں ہوتے تو ہمیں لوگ کہاں سے ملتا, پیڑ نہیں ہوتے تو ہم لوگ جل کے مر جاتے. کچھ ہوتا نہیں, جب سبزہ ہی نہیں اگتا اور اوپر جب خون کی بارش ہوتی تو کہاں سے دنیا چلتی اور کہاں سے دنیا کا نظام. تو یہ بھی صدقہ سیدوں کا, یہ بھی صدقہ سیدوں کا. سیدوں سے منہ مت لگو, ان کی تعظیم تم پر فرض کر دی گئی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ سیدوں کی تعظیم تمہارے اوپر قرآن میں نازل آیا کریمہ کے ذریعے فرض کر دی گئی, اور جو اللہ نے ان کو اتنی عظیم قدر و منزلت اہل بیت سیدوں کو جو عطا کی ہے کہ اگر کوئی نماز میں درود نہ پڑھے, اگر بلوالا علیہ محمد نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی, اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ مرتبہ ہے سادات اکرام کا, اور یہ قربانیاں ہیں اہل بیت کا اتحاد کی اور خاندان رسول کی. تو ان قربانیوں کا ایک بچے کا آنسو کا ایک قطرہ ہے, اس کا احسان امت نہیں ادا کر سکتی. تم زبان نہ لڑائے,
جو بھی سادات یہ کہہ دے کہ میں سید ہوں اس کی تعظیم کریں. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں چھوٹا سا کہ اس کی تعظیم کریں. اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تعظیم کرو, اللہ کی زبان کہہ رہی ہے, نبی کا فرمان کہہ رہا ہے, تو آپ کو تعظیم کرنے میں کیا چاہتا ہے؟ فلاں یوٹیوب پہ دیکھ لیا. آج کل سب سے بڑی بات یہ ہو گئی یوٹیوب بڑا گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو. فلاں یوٹیوب پہ دیکھ لیا کہ فلاں مولانا دین ہے, مولانا قرآن ہے, مولانا حدیث ہے. کون ہے کیسے مولانا, کیسا یوٹیوب؟ ہم نے یوٹیوب پہ سنا تھا, ہم نے وہ نیٹ پہ دیکھا تھا. کیسا نیٹ ابھی آیا ہے, نبی 1400 سال پہلے فرما گیا. نبی 1400 سال پہلے فرما گیا, نیٹ ابھی آیا ہے. تو نبی کی مانو گے یا نیٹ کی مانو گے؟ نبی کی مانو گے نا. تو پھر جب نبی کی مانو گے تو اہل بیت سے بھی محبت کرنا پڑے گی, ان کی اولادوں سے بھی محبت کرنا پڑے گی, ان سے بھی عقیدت و نصیحت کرنا پڑے گی. خیر, اب میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں. میرا پیغام یہ ہے, کوئی بھی سادات اکرام ہے اس کی تعظیم کریں, اس کی عزت کریں. کوئی کچھ کہتا ہے کہنے میں وہ گناہ گار ہوگا, لیکن آپ اپنی قبر کو یہ سوچنے کی ہمیں نور سے بھرنا ہے اور ہمیں انگاروں سے نہیں بھرنا ہے. یہ سوچیں, جب یہ خیال آ جائے گا تو انشاءاللہ سیدنا کی تعظیم ہی کریں گے اور کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. شعر پیش کر رہا ہوں, مطلب حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ, میرے جو اس نے بیان کیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. بٹ رہا ہے ابھی میں نے کہا کہ اگر کربلا میں حسین آسمان کی طرف اچھال دیتے یا زمین کی طرف پھینک دیتے اصغر کا لہو, تو ہم لوگوں کا جینا محال ہو جاتا. بٹ رہا ہے بات سے, بٹ رہا ہے بٹ رہا ہے وہ جانا جانا وہ جانا جانا میرے حسین